الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ 4 شادیاں اور جاوید احمد غامدی صاحب۔ اسلام میں مرد کے لیے بیک وقت 4 بیویاں رکھنا جائز ہے۔ کوئی بھی مسلمان مرد اب ایک وقت میں اپنے ہاں 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، یہ معلوم مشہور بات ہے، سبھی کو معلوم ہے۔ لیکن غامدی صاحب سے جب اس بارے میں سوال ہوا تعدد ازواج کے بارے میں، بیک وقت 2 یا 3 یا 4 بیویاں رکھنا، تو غامدی صاحب نے کیا فرمایا، یہ ذرا سنیے۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایک سے زیادہ شادی کرنا شریعت کا موضوع ہی نہیں۔ قرآن مجید سورۃ النساء آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 2 3 3 4 4 شادیاں کرو جو عورتیں تمہیں پسند آئیں خود سے۔ تو آخر یہ شریعت کا موضوع کیوں نہیں ہے؟ غامدی صاحب کا یہ کہنا کہ یہ شریعت کا موضوع ہی نہیں ہے۔ اگر یہ شریعت کا موضوع نہیں ہے، قرآن مجید کی سورۃ النساء آیت نمبر 3 میں موجود ہے، تو یہ شریعت کا موضوع کیسے نہیں ہے؟ اگر شریعت کا موضوع نہ ہوتا تو اسے قرآن مجید میں کیوں بیان کیا جاتا؟ آگے سنیں غامدی صاحب کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتا دیا کہ اچھا گھر ایک میاں اور ایک بیوی سے بنتا ہے، اس لیے کہ آدم کے لیے ایک حوا اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ آپ نے سماعت فرمایا، غامدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتا دیا ہے کہ اچھا گھر ایک میاں اور ایک بیوی سے بنتا ہے۔ یہ کہاں ہے قرآن مجید میں؟ کون سی سورہ ہے؟ قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے کس صورت میں یہ آیت بیان ہوئی ہے، اور آیت نمبر کیا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا نام لے رہے ہیں؟ آپ توجہ سے دوبارہ ان کا کلپ سن لیجئے۔ قرآن مجید کے نام پر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں اگر فرماتا ہے تو کہاں فرماتا ہے کہ اچھا گھر ایک میاں بیوی سے بنتا ہے؟ اگر اچھا گھر ایک میاں بیوی سے بنتا ہے تو اللہ نے 2 2 3 3 4 4 شادیاں کرنے کی اجازت کیوں دی؟ یعنی اگر کیا 2 بیویاں ہوں جس کی اچھا گھر نہیں ہوگا؟ کیا 3 بیویاں ہوں اچھا گھر نہیں ہوگا؟ یہ کہاں کا اصول ہے اور قرآن مجید میں یہ بات کہاں ہے؟ ایسی کوئی آیت قرآن مجید میں نہیں ہے۔ افسوس کہ غامدی صاحب نے اپنا خیال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید کی طرف منسوب کر دیا۔ حالانکہ قرآن مجید میں کئی آیات ایسی موجود ہیں کہ جن میں تقول علی اللہ، یعنی اللہ پر کوئی بات گھڑنا، اللہ کی طرف کوئی بات منسوب کرنا سب سے بڑا ظلم قرار دیا گیا کہ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی طرف غلط بات منسوب کر دے، جھوٹ منسوب کر دے یا غلط بات منسوب کر دے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اور بغیر علم کے اللہ کے بارے میں کچھ کہنے سے منع کیا گیا ہے، اس کی مذمت موجود ہے قرآن مجید میں۔ اس کے باوجود غامدی صاحب بڑے دھڑلے سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں قرآن مجید کے بارے میں کہ قرآن مجید میں یہ ہے کہ اچھا گھر ایک میاں بیوی سے بنتا ہے، تو یہ بات قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے۔ مزید سنیں غامدی صاحب کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ اس کے بعد انسان اپنی ضرورتوں کے تحت ایک سے زیادہ شادی کرتے، پابندی نہیں لگائی۔ آپ قانون سازی کریں، پابندی لگا دیں، شریعت کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ کی لگائی ہوئی پابندی غلط ثابت ہو جائے گی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 3 غامدی صاحب کے ترجمہ کے ساتھ آپ دیکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً او ما ملکت ایمانکم ذالک ادنیٰ الا تعولوا، یعنی اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیموں سے انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر تم عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئیں 2 2 3 3 4 4 نکاح کر لو۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو 2 2 3 3 کی صورت میں کہ تم انصاف نہ کر سکو گے فواحدہ، تو ایک کر لو، او ما ملکت ایمانکم، یا پھر لونڈیاں۔ ذالک ادنیٰ، یہ زیادہ قریب ہے اس بات کہ اللہ تعالی کہ تم ناانصافی نہ کرو، یعنی ناانصافی سے بچنے کے لیے پھر تم ایک نکاح کرو یا پھر لونڈیاں رکھ لو، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم ناانصافی سے بچو۔ جب اللہ تعالیٰ نے 4 نکاح کی اجازت دی ہے تو غامدی صاحب کو کس نے یہ اتھارٹی دی، کس دلیل کی بنا پر جناب یہ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ آپ قانون سازی کریں، پابندی لگا دیں، شریعت کو کوئی اعتراض نہیں؟ کیوں شریعت کو اعتراض نہیں ہے؟ اللہ کی اجازت کے بعد کون ہے جو قانون سازی کر سکتا ہے اللہ کے حکم کے خلاف؟ اللہ تو 4 کی اجازت دے اور وہ کہے نہیں جی 4 نہیں بس 1 کریں، کس نے اجازت دی ہے؟ آپ کہیں گے آگے غامدی صاحب نے کہا تو ہے، آپ کی پابندی غلط ثابت ہو جائے گی۔
بات یہ نہیں کہ پابندی غلط ثابت ہوگی یا صحیح ثابت ہوگی، یہ تو بات کی بات ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آخر قانون سازی کا اختیار کس نے دیا؟ اللہ کے حکم کے خلاف قانون سازی کا اختیار کس نے دیا؟ یہ کیسے کہتے ہیں کہ شریعت کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ کیا شریعت نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے منع نہیں فرمایا؟ پھر یہ وہ گاندھی صاحب ہیں جو اپنی کتاب میزان کے صفحہ 25 پر یہ بات لکھتے ہیں، قرآن سے باہر کوئی وحی خفی یا جلی۔ اب وحی خفی اور جلی تو قرآن مجید ہے، خفی احادیث ہیں، یہاں تک کہ خدا کا وہ پیغمبر بھی جس پر یہ نازل ہوا اس کے کسی حکم کی تحدید و تخصیص نہیں کر سکتا، یعنی اس کو محدود نہیں کر سکتا، اس کو مخصوص نہیں کر سکتا، یا اس میں کوئی ترمیم و تغیر نہیں کر سکتا۔ ترمیم و تغیر کے بعد میں ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، جب آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو معلم کتاب و حکمت تھے اور یہ منصب انہیں اللہ نے عطا فرمایا تھا، ان کو یہ حق نہیں دیتے تو آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ بول دیں قانون کو کہ قانون سازی کریں اور اس پر پابندی لگا دیں؟ 4 شادیوں پر یا 2 شادیوں پر، 1 سے زائد شادی پر پابندی لگا دیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تخصیص نہیں کر سکتے، تحدید نہیں کر سکتے، تو آپ کیسے اس کی تحدید کر رہے ہیں؟ آپ کیسے کہہ رہے ہیں یہ بات؟ مزید سنیں غامدی صاحب کیا فرماتے ہیں۔ جس آیت کا آپ حوالہ دے رہی ہیں اس میں سرے سے تعدد ازواج موضوع بحث ہی نہیں، وہ تو بالکل ایک دوسرے موقع کی آیت ہے۔ احد کے موقع کے اوپر جب بہت سے لوگ شہید ہو گئے، ان کی عورتیں بیوہ ہو گئیں، تو قرآن نے اپیل کی کہ اگر تم ان کے یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ نہیں رکھ سکتے، ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، تو ان کی ماؤں سے 1 2 2 3 3 4 سے شادی کر لو، لیکن اگر انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی سے کرو۔ یہ ایک موقع کی اپیل تھی، جیسے زلزلہ آئے تو اپیل کی جاتی ہے۔ اپنی ان باتوں کے ساتھ بھی غامدی صاحب تعدد ازواج والی آیت کے حکم کو محض اپنی رائے سے خاص کر رہے ہیں، یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا، اور آیت کے ترجمہ میں اپنی طرف سے اضافہ بھی کر رہے ہیں۔ پہلی بات کا ثبوت دیکھیں، غامدی صاحب آیت کو جنگ احد کے تناظر میں بتا رہے ہیں، حالانکہ یہ سورۃ النساء کی 3ری آیت ہے، صرف 3ری۔ پہلی آیت دیکھ لیں، وہاں جنگ احد کی کوئی بات نہیں، تقویٰ کا حکم ہے اور ایک جوڑے سے انسانوں کی تخلیق کا ذکر ہے۔ دوسری آیت دیکھ لیں، یتیموں کے مالوں کے بارے میں احکامات دیے گئے۔ پھر تیسری آیت میں یہ فرمایا کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے۔ صحیح بخاری شریف میں اس حدیث کا شان نزول دیکھیں تو بات بڑی واضح ہے، یتیم لڑکیوں سے اگر تم نکاح کرو گے تو تمہیں یہ ڈر ہے کہ جی تم ان کے حقوق ادا نہیں کرو گے، ان کو ویسا مہر نہیں دو گے جیسے کہ باپ والی بچیوں کو دیتے ہو، تو تمہیں خوف ہے تم ان سے انصاف نہیں کرو گے، تو پھر تم دوسری عورتوں سے نکاح کر لو۔ مفہوم اس آیت کا بظاہر بالکل ظاہر مفہوم اس کا یہی ہے کہ یتیم عورتوں سے اگر نکاح کرنے میں تمہیں یہ خوف ہے کہ تم ان کے حقوق ادا نہیں کر سکے، وہ دوسری ہیں ان سے 2 2 3 3 4 4 کر لو۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے۔ تو آخر غامدی صاحب کیسے اور کس دلیل کی بنیاد پر اس آیت کو اس تناظر میں اور ہنگامی اپیل بنا کر پیش کر رہے ہیں، جیسے زلزلے میں کوئی اپیل کر دی جائے؟ تو یہ ہنگامی بنیاد پر ہے، یہ تخصیص ہی ہوئی نا۔ کس بنیاد پر؟ قرآن کی کس آیت کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کا تعلق حالت جنگ سے، کہ جب بیواؤں کی کثرت ہو گئی تھی، یتیموں کی کثرت ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے سہارا بننے کے لیے اجازت دے دی کہ 2 2 3 3 4 4 کر لو۔ کس دلیل کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ جب حدیث تخصیص نہیں کر سکتی تو محض آپ اپنی رائے سے تخصیص کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب دیے۔ کوئی بھی ان کا شاگرد ہو، ان کا تلمیذ ہو، ان سے متاثر ہو، بتائیں یہ کیسے ممکن ہو گیا غامدی صاحب کے لیے؟ آپ خود بھی اس پر غور کریں انصاف کے ساتھ۔ نہ غامدی صاحب آپ کی قبر میں آئیں گے، نہ میں آپ کی قبر میں آؤں گا، لیکن انصاف ضروری ہے۔ اگر آپ غامدی صاحب کو فالو کرتے ہیں تو آپ پوچھیں نا غامدی صاحب سے کہ جی آپ رسول کو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تو اختیار نہیں دیتے تخصیص کا، اور خود آپ تخصیص فرما رہے ہیں۔ کس آیت سے آپ نے یہ ثابت کیا؟ قرآن کی کس دلیل سے آپ نے یہ ثابت کیا کہ یہ آیت جنگی تناظر میں؟ دوسری بات، غامدی صاحب نے البیان جو ان کا ترجمہ قرآن اور مختصر حواشی ہیں جو تفسیری، وہ آپ دیکھ لیجئے، اس کی جلد 1 صفحہ 446 میں یہ بات انہوں نے نقل کی، تو ترجمے میں یہ اضافہ کر دیا ان کے ساتھ جو عورتیں۔ اب قرآن کے کون سے الفاظ ہیں جن کا یہ ترجمہ بنتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ جو عورتیں ہیں؟ یتیموں کے ساتھ کون سی عورتیں ہیں؟ تو اپنے اس بیان میں انہوں نے یہ بتا دیا ان کی ماؤں سے یعنی بیواؤں سے، یتیموں کی ماؤں سے یعنی بیواؤں سے نکاح کر لو۔ حالانکہ قرآن مجید کی اس بلکہ کسی بھی آیت میں یہ بات نہیں ہے کہ یہ جو 2 2 3 3 4 4 عورتوں سے نکاح کا حکم دیا گیا ہے یہ یتیموں کے ساتھ والی عورتوں سے خاص ہے یا بیواؤں کے ساتھ خاص ہے۔ یہ تخصیص، اس کی دلیل اور ترجمے میں اس اضافے کی دلیل کیا دلیل ہے غامدی صاحب کے پاس؟ یہ بات قرآن مجید کے الفاظ کے خلاف ہے۔ قرآن مجید میں الفاظ ہیں ما طاب لکم، اور اس کے صحیح معنی کیا ہیں؟ خود غامدی صاحب نے کہا ان کے معنی ہیں جو پسند آئیں اور جو راضی ہوں۔ اب جو پسند آئیں،
فرمایا گیا ہے تو اس سے یتیموں کے ساتھ والی عورتیں یا بیوائیں کس سے مراد ہوں گی؟ جو پسند آئیں. عام ہے نا ماں، تو آپ کیسے تخصیص کر رہے ہیں کہ نہیں یتیم کی ساتھ والی عورتیں ہیں، بیوہ یا یتیموں کی مائیں؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ غامدی صاحب جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو آیت میں تخصیص بلکہ اپنے زعم میں، اپنے الفاظ میں نعوذ باللہ ترمیم و تغییر کا حق نہیں دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت بھی نہیں تھی اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. لیکن وہی غامدی صاحب جو یہ باتیں کرتے ہیں جب چاہیں جیسے چاہیں بغیر کسی دلیل و برہان کے اپنی مرضی سے قرآن کے احکام میں بڑی ڈٹائی کے ساتھ تغییر و ترمیم فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.